بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کم سے کم ایک دفعہ درود شریف پڑھ کر نیچے کامنٹ میں ڈن لکھ دیجیے۔ ایک لڑکی کی ایک بہت پیاری سی دعا۔ یا اللہ میری زبان پر اپنا ذکر جاری کر دے۔ میں جہاں بھی رہوں، جو بھی کروں، میری زبان آپ کے ذکر میں اور میرا دل آپ کی یاد میں رہے۔ یا اللہ میری آنکھوں کو اس دنیا کی لذت کا عادی مت ہونے دینا۔ یا اللہ میری روح کو پاکیزہ رکھنا، ایسا پاکیزہ کہ جب یہ آپ سے ملے تو آپ راضی ہوں۔ یا اللہ میرے نفس کو مجھ پر حاوی مت ہونے دینا اور مجھے اتنا مضبوط بنا دے کہ شیطان کا مجھ پر کوئی زور نہ چلے، بالکل ایسے جیسے آپ نے اس سے کہا تھا کہ میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ یا اللہ مجھے ویسا بنا دے جیسے آپ مجھے دیکھنا چاہتے ہیں۔ یا اللہ مجھے اپنے سوا کسی کی محبت میں غرق مت کریے گا کہ میں آپ کو بھول جاؤں، خود کو بھول جاؤں اور اپنے ماں بابا کو بھول جاؤں۔ یا اللہ مجھے آسمانی محبت عطا فرما، مخلص اور پاکیزہ محبت۔ یا اللہ مجھے روحانی محبت عطا فرما۔ یا اللہ مجھے ایسا ساتھ عطا فرما جو مجھے آپ کے قریب کر دے، جو مجھ سے آپ کی باتیں کرے، جو آنکھوں میں اترنے والا شخص ہو۔ یا اللہ آپ مجھے اپنے فضل سے بہترین عطا فرمائیں۔ میں آپ سے مانگ کر کبھی مایوس نہیں ہوئی، میں آپ کی مان کر کبھی خسارے میں نہیں پڑی، میں آپ کو ساتھ پا کر کبھی درد میں نہیں رہی۔ یا اللہ جب تک آپ مجھے اس دنیا میں رکھیں، میرے دل و دماغ اور روح کو اپنی یاد میں محور رکھیں۔ آمین ثم آمین۔ یہ کہتی ہوئی وہ سجدے میں گر گئی اور اس کی آہیں بتا رہی تھی کہ اس کی آہیں عرش تک پہنچ گئی ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں کہ وہ رب کچھ نہیں بھولتا، ان الفاظ کو گھول کر پی لے۔ کوئی بھی شخص آپ سے نفرت یا حسد میں جس بھی مقام پر پہنچ جائے، وہ آپ کے حصے کی روشنی کبھی نہیں چھین سکے گا۔ جو آپ کو ملنا ہے وہ مل کر ہی رہنا ہے۔ آپ بس اس مالک کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیں، اس کے آگے حال دل بیان کرتے رہیں، تہجد کے سجدوں میں اس کو پکارتے رہیں۔ اپنی نیت ہمیشہ اچھی رکھیں، جان بوجھ کر اس کی مخلوق کی دل آزاری کا سبب نہ بنے، اور پھر دیکھیں راہیں ہموار ہوتی چلی جائیں گی، اور وہ بھی ہوگا جو ابھی خواب لگتا ہے۔ اللہ کے سامنے بہایا گیا ہر آنسو دعا ہے، اور اللہ کو تمہارے ہر آنسو سے محبت ہے۔ پھر وہ آنسو صبر کرتے ہوئے بہایا گیا ہو یا پھر مایوسی اور ناراضگی سے بہایا گیا ہو، کیونکہ اللہ ہر آنسو کے پیچھے چھپی کہانی کو جانتا ہے، اور اس سے یہی کافی ہے کہ تم نے پھر بھی اس سے مانگا ہے۔ بس پھر وہ غصہ نہیں کرتا، وہ عطا کر دیتا ہے، تڑپتے ہوئے دل کے لیے معجزے کر دیتا ہے، وہ ساری ناراضگیاں اپنے کن پہ ختم کر دیتا ہے۔ اللہ پاک تمہاری زبان کو مانگنے کی ہمت تب دیتا ہے جب وہ تمہاری دعاؤں پہ راضی ہونا چاہتا ہے۔ تمہارے دل میں بار بار ایک ہی دعا کا خیال آنا اس کی جانب سے اشارہ ہے کہ تم اس سے مناتے رہو۔ وہ تو ان دعاؤں کے لیے بھی وسیلہ بناتا ہے جو تم نے کبھی اس سے مانگی ہی نہیں ہوتی۔ پھر وہ ان دعاؤں کو کیسے ادھورا چھوڑ سکتا ہے جنہیں تم تڑپتے ہوئے اس سے بار بار مانگتے ہو۔ اس دیری سے مت گھبراؤ، بس اتنا یاد رکھو کہ جو کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے وہ عبادت ہے، پھر چاہے وہ انتظار ہو، یقین ہو، صبر ہو یا دعا ہو۔ ٹوٹے ہوئے دل سے نکلی صدا کبھی خالی نہیں جاتی، اور عبادت کا صلہ کبھی رائیگان نہیں جاتا۔ تو پھر یہ سب جانتے ہوئے بھی تم کیوں اس سے مانگتے ہوئے تھک گئے ہو جو تمہیں دیتے ہوئے نہیں تھکتا؟ تمہاری دعائیں ہی تمہارے یقین ہے کہ اللہ ضرور دے گا، اور کن محبت ہے اس کی کہ وہ دے دیتا ہے۔ اب قبولیت کے ذریعے اس کے ایک حکم پہ رکے ہیں، اور اس کا حکم صرف تمہاری ایک پکار کا منتظر ہے۔ بے شک اللہ تو بن کہی باتیں بھی سن لیتا ہے، لیکن تم جب بھی اللہ سے بات کرو تو اپنے دل و دماغ کی ساری باتیں اپنی زبان پہ لے آنا۔ یہ مت سوچنا کہ میں تو بہت گنہگار ہوں، اللہ تو مجھ سے ناراض ہوگا اور اتنی آسانی سے راضی بھی نہیں ہوگا، میری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ نہیں، اللہ تو کہتا ہے کہ تم اتنے گناہ کرو کہ تمہارے گناہ آسمان کی چھت کو چھو جائے،
اور تب تم آدھی زبان سے بھی یہ کہو گے کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے، تو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ کیا پھر بھی تم دیر کرو گے اللہ سے معافی مانگنے میں، اس کے سامنے جانے میں؟ جاؤ اور اپنے ٹوٹے ہوئے دل کو اس کے سامنے جا کے رکھ دو، اسے وہ سب باتیں بتاؤ جو تمہارا دل توڑتی ہیں، اس سے وہ سب مانگو جو تم چاہتے ہو، اللہ سے ہر اس چیز کی شکایت کرو جو تمہیں تکلیف دیتی ہے، پھر وہ اپنے ہی طریقے سے سب کو سبق سکھائے گا، ان سب کو تم سے دور کر دے گا جو تمہیں اذیت دیتے ہیں، اور تمہیں اس سب سے نوازے گا جس کے لیے تم نے کبھی ہاتھ بھی نہیں اٹھائے ہوں گے، جس کے ملنے پر اگر تم ساری زندگی بھی سجدے میں گزار دو تو بھی کم پڑ جائے گا۔ بس اپنے دماغ میں یہ بات کبھی مت آنے دینا کہ وہ تمہاری دعاؤں کو سنتا نہیں ہے۔ ارے وہی تو ہے جو تمہیں سنتا ہے، اس کے علاوہ اور کون ہے جو تمہیں اتنے اچھے سے جانتا ہے، سمجھتا ہے؟ بات کرو اس سے، دعا کرو اس سے، وہ سنے گا۔ مانگو اس سے جو چاہیے، مانگو اس سے، کیونکہ وہ اپنی مخلوق سے بے پناہ محبت کرتا ہے، وہ اپنی مخلوق سے بے حد محبت کرتا ہے، بے حد پیار کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں سننے والا کون ہے؟ اس کے بغیر ہم بالکل نامکمل ہیں، ہمارا وجود ادھورا ہے۔ سو اس سے جڑ کر اپنے وجود کو مکمل کرو، اس کے ساتھ میٹنگ جماؤ، اس سے باتیں کرو، آدھی رات کو اٹھ کر چائے نماز بچھا کر اس کے آگے رویا کرو، زار آنسو بہایا کرو، کہا کرو ہر وہ بات جو تمہارے دل میں ہے۔ ارے وہی تو ہے جو سنتا ہے تمہیں، وہی تو ہے جو جانتا ہے تمہارے دل کی توڑ پھوڑ کو، وہی تو ہے جو کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا۔ ارے وہی تو ہے جو آدھی رات کو پہلے آسمان پہ آ کے کہتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مدد طلب کرنے والا کہ میں اس کی مدد کروں، ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے اپنی من پسند چیز یا من پسند شخص کو مانگنے والا کہ میں اسے نواز دوں۔ تو مانگو اس سے، خوب مانگو، اور آدھی رات کو اس کے سامنے رویا کرو، کیونکہ تہجد کا خاموش سجدہ اور زار بہتے آنسوؤں کو وہ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ جب گزارش لاڈلی عبادت میں کی جائے تو لاڈلی کی دعا کہاں ادھوری رہ سکتی ہے؟ کائنات جو بھی کہے پھر وہ ہو کر رہتا ہے جو اس کا بندہ اس سے تہجد میں اس سے مانگ لیتا ہے۔ تہجد محبت کرنے والوں کے لیے اللہ کی طرف سے ملاقات کا دعوت نامہ ہے۔ اگر اللہ نے تمہارے دل میں کسی چیز کی چاہت ڈالی ہے اور اس دعا کے لیے تمہیں تہجد تک لے آیا ہے اور تمہیں دعا مانگنے کی توفیق بھی دے رہا ہے، تو ہو سکتا ہے اللہ تمہاری چاہت پہ راضی ہو اور وہ بس تمہیں آزما رہا ہو۔ تو سن لو کہ یہ آزمائش وقتی ہے، یہ آزمائش ختم ہو جائے گی، ایک وقت آئے گا جب تمہاری ہر دعا قبول ہوگی۔ تہجد کی نماز پڑھنے سے انسان کی روحانی طاقت اور تقویٰ میں اضافہ ہوتا ہے، اور اس سے انسان اپنی غلطیوں سے بچ جاتا ہے۔ اسی لیے تہجد پڑھا کرو۔ اللہ نے اتنا سکون کائنات کے کسی وقت میں نہیں رکھا جتنا تہجد میں رکھا ہے۔ تہجد ایسا پردہ ہے جو تمہارے اور اللہ کے درمیان حائل ہونے والے فاصلے سے اٹھ جاتا ہے، تاکہ نہ تمہارے مانگنے میں مشکل آئے نہ اس کے عطا دیکھنے میں۔ تہجد تو محبت کی آخری سیڑھی ہے، اس میں بہنے والے آنسو اللہ کبھی ضائع نہیں ہونے دیتا۔ اللہ اس دل کو کبھی اپنے کن سے محروم نہیں رکھتا جو ٹوٹ کر بھی وقت تہجد اللہ کو منانا نہیں چھوڑتا۔ تہجد کا وقت تھا، چند آنسو تھے، اندھیری رات تھی، میں تھی، اللہ کی محبت تھی، اور میں سجدے میں گر کر رونے لگی۔ روتے روتے کب اللہ نے مجھے سنبھال لیا پتہ ہی نہیں چلا۔ خوبصورت کہانیاں حقیقت یوں ہی نہیں بن جاتی، ان میں صبر، توکل اور دعا بے مثال ہوتی ہے۔ آسمان سے نزول معجزوں کا ہوتا ہے جب ہر تکلیف، غم، دکھ مٹا دی جاتی ہے۔ مان لو جان لو، سر تسلیم خم کر لو اس پر کہ مانگی جو دعا جائے تہجد میں اگر
قبولیت کے تحفے سنگ اپنے ضرور لاتی ہے۔ تہجد کی نماز وہ واحد نماز ہے جو مؤذن کی نہیں بلکہ دل کی اذان پر پڑھی جاتی ہے۔ تہجد کی سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ تہجد تمہارے دل کو اللہ کی طرف موڑ دیتی ہے، پھر انسان کی طلب نہیں جگاتی، پھر اللہ سے ملاقات کی طلب سونے نہیں دیتی، پھر بس اللہ سے محبت ہو جاتی ہے، بے پناہ محبت۔ تم روشنیوں کے رب کو رات کے اندھیروں میں پکارو، وہ تمہیں بھی معجزوں کی صبح عطا کر کے راضی کر دے گا انشاءاللہ۔ تہجد کی دعاؤں میں کتنی طاقت ہے۔ تہجد کی دعا اتنی طاقتور ہے کہ وہ آسمان کے پار جاتے ہی اللہ سے اپنی بات منوا لیتی ہے۔ سنو تمہیں سب مل جائے گا جو تم چاہتے ہو۔ تمہارا تہجد میں اللہ کے سامنے گڑ گڑانا کبھی ضائع نہیں جائے گا۔ اللہ تو ہر دعا پوری کرتے ہیں، اور جو تہجد میں مانگی جائے اس دعا کا تو مقام ہی بہت ہے۔ مایوس نہ ہوا کرو، اللہ تمہیں بہت قریب سے دیکھ رہا ہے، وہ جانتا ہے کہ کون سی اذیت تمہیں توڑ رہی ہے۔ یقین جانو یہ تمہیں جوڑا جا رہا ہے، یقین جانو کہ یہ تمہیں جوڑا جا رہا ہے۔ اللہ تمہاری دعا، تمہاری چاہت جلد ہی تمہیں لوٹا دیں گے انشاءاللہ۔ تہجد وہ تمام معجزے کروا سکتی ہے جن کے متعلق دنیا والے کہتے ہیں کہ ہم عام انسان ہیں، ہمارے لیے کہاں ہوں گے ایسے معجزے۔ وہ شاید بھول جاتے ہیں کہ وہ رب معجزے کرنے پر قادر ہے، اور وہ ہم عام انسانوں کا بھی رحمان رب ہے۔ ایمان والوں کے قلوب اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ یاد رکھو، اللہ کے ذکر میں اطمینان قلب ہے، اطمینان قلب ہے، اطمینان قلب ہے۔